شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 9 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ کو ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ساحلی علاقے سے اپنے خیمے کی طرف آیا۔ چاروں طرف سے اس کو سپاہیوں نے گھیرا ہوا تھا کہ حملہ دوبارہ نہ ہو جائے۔ ایوبی کو حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فتح کی مسرت کے ساتھ خیمے میں چلا گیا۔ اپنے رفیق اور سلاروں کو وہ خیمے میں بٹھا کر یہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے کس طرح نقصان کرتے ہیں۔ اس نے کہا، اپنے دوستوں اور سلاروں کو یہ اچھی طرح بتا دو، عیسائی خوبصورت لڑکیوں کو جاسوسی اور فوج میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ وہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ہم مسلمان عورتوں کو ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں۔ ہاں، علی بن سفیان نے کچھ عورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ مسلمان بھی نہیں اور نہ عیسائی ہیں، لیکن میں عورتوں کا قائل نہیں۔ محافظ دستے کا ایک کمانڈر اندر آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کو ساتھ لائے ہیں۔ ایوبی باہر آیا تو وہ 5 آدمی اور 7 عورتیں کھڑی تھیں۔ حلیہ بتا رہا تھا کہ تاجر ہیں۔ محافظ نے بتایا، انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، تیر مارنے والے کا کچھ پتہ نہ لگ سکا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ خیمہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، تاجر نے کہا، اسکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز پہلے ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کمانڈر گھروں سے پکڑ کر لے آیا اور جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ بہت غریب ہیں۔ انہوں نے بتایا کئی اور جہاز اور کشتیاں بھی تھیں۔ ان میں کئی کماندار لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو آگ کے گولے برسنے لگے۔ انہوں نے ان لڑکیوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی۔ کشتی خود ایک روز ڈولتی بھٹکتی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے پاس تھا، یہ ہمارے پاس آ گئیں۔ بہت ہی بری حالت میں تھیں۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار تو نہیں سکتے تھے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب ان کا کیا کریں۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک ساتھ لے آئے۔ اتنے میں یہ سلار آ گئے، ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ وجہ پوچھی تو بتایا کہ امیر مصر صلاح الدین کا حکم ہے کہ تلاشی لی جائے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو۔ ہم ان سے عرض کریں گے کہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ جب لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بولنے لگیں۔ ایوبی نے کہا، کون سلار ان کی زبان جانتا ہے؟ ایک سلار آیا، اس نے کہا، یہ کہتی ہیں کہ ہم قافلے کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ عیسائیوں نے جب اٹھایا تو ہم کواری تھیں، مگر کشتی میں انہوں نے طوائفیں بنائے رکھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ کوئی مسلمان حکمران آئے جو ان پر رحم کرے۔ ہمیں ان کے پاس لے چلو۔ ایوبی نے تاجروں سے کہا، انہیں کہو کہ اگر ان کو مجھ پر اعتماد ہے تو میں ان کو اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں، اور پھر تمام شرائط سے آگاہ کیا۔ تاجر نے لڑکیوں کو انہی کی زبان میں ساری باتیں بتائیں تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ان شرائط پر رضامند ہو گئیں۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کے سامنے 6 زخمی سلیبی لائے گئے۔ یہ سمندر میں زخمی حالت میں لکڑی کے تختوں پر تیرتے آ رہے تھے۔ ایوبی سب قیدیوں سے خود مل رہا تھا۔ ان میں ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی عام سپاہی نہیں۔ ایوبی نے آہستہ سے سلار سے پوچھا، علی بن سفیان ابھی نہیں آیا؟ ہم نے تمام قیدیوں سے بہت کچھ پوچھنا ہے۔ ایوبی نے سلار سے کہا، اس زخمی پر خاص نظر رکھنا، یہ کمانڈر معلوم ہوتا ہے۔ جاؤ، ان کو لے جاؤ اور ان کی مرہم پٹی کا انتظام کرو۔ کچھ ہی دور 2 خیمے نصب کیے گئے۔ ایک خیمے میں ان لڑکیوں کو اور ایک خیمے میں زخمی سپاہیوں کو لے جایا گیا۔ لڑکیوں کو کھانا پینا پیش کیا گیا تو انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ لڑکیاں زخمی خیمے کی طرف دیکھے جا رہی تھیں کہ اتنے میں ایک لڑکی باہر آئی تو اس نے مسکرا کر پہرے پہ موجود سپاہی سے خیموں کی طرف جانے کی اجازت چاہی۔ سپاہی نے منع کر دیا۔
رات کا اندھیرا چھانے لگا، نیند نے سب کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ بس چند سپاہی یا وہ زخمی جن کی کراہت کی آوازیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھیں جاگے ہوئے تھے۔ ایک سپاہی نے لڑکیوں کے خیمے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سب سو رہی تھیں۔ سپاہی خیمے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ پردے کے ساتھ سوئی لڑکی نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا اور آہستہ سے ساتھ والی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ ساتھ والی نے اگلی لڑکی کے کان میں کہا، بیٹھ گیا ہے۔ اس طرح کانوں کان یہ اطلاع ساتوں لڑکیوں تک پہنچ گئی۔ دوسرے دروازے کے ساتھ بیٹھی لڑکی اپنے بستر سے آہستہ آہستہ نکلی اور بستر پر کمبل اس طرح ڈال دیا کہ ایسا محسوس ہو لڑکی سو رہی ہے۔ پھر وہ سرکتی سرکتی دروازے کے قریب آئی اور آہستہ سے باہر نکل گئی۔ باقی لڑکیوں نے آہستہ آہستہ خراٹے لینا شروع کر دیے۔ وہاں صلاح الدین ایوبی اپنے 3 سالاروں کے ساتھ خیمے میں جاگا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا؟ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کا قاصد بھی نہیں آیا، اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ وہاں اگر 50,000 کی نفری نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا، ایک سالار نے کہا۔ قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے، مگر پیش قدمی ضروری ہے، ایوبی نے کہا۔ لیکن علی آ جائے تو پتہ لگے گا کہ پیش قدمی کس قسم کی جائے۔ سلیبیوں کے روکنے کے لیے تو صلاح الدین ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔ علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اس کو اب تک آ کر وہاں کے احوال و قوائف سے آگاہ کرنا تھا، مگر وہ نہیں آیا تھا، جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔